الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صلوات الحمد لله. 1415 ہجری کے آغاز کے ساتھ کل جو سلسلے مجالس عشر محرم شروع ہوا ہے، آج اس کے دوسرے مرحلے پر فضائل اور رذائل کو عنوان سے اس موضوع کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ انسانی زندگی سے اخلاق کا رابطہ کیا ہے. پہلے میں نے آپ کے سامنے یاد کیا کہ دین الہی نے مسئلہ اخلاق کو انسانی زندگی کے لیے کتنا اہم اور عظیم قرار دیا ہے. آج گزارش کرنا ہے کہ دین اسلام کے تعلیمات سے الگ ہونے کے بعد بھی انسانی زندگی اس وقت تک انسانی زندگی کہے جانے کے قابل نہیں ہے جب تک اس میں اخلاق اور اخلاقیات کو شامل نہ کر دیا جائے. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے 3 باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ساری مخلوقات کے مقابلے میں خود انسان کی عظمت اور اہمیت کیا ہے. اگر آپ کلام الہی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی کسی مخلوق کو وہ شرف، عزت اور عظمت حاصل نہیں ہے جو شرف اور عظمت پیدا کرنے والے نے اس انسان کو عنایت کیا. قرآن مجید نے انسان کی اس عظمت کا تذکرہ مختلف صورتوں میں کیا. کبھی انسان کی بلندی کا اعلان دیگر مخلوقات کے مقابلے میں یوں کیا: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا،
مگر کسی میں اتنا دم نہیں تھا جو ہماری امانت کا بوجھ اٹھا سکتا۔ وعمل الانسان، یہ فقط انسان تھا جس نے بار امانت الہی کو اٹھایا۔ قلب انسانی میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے جو طاقت نہ زمینوں میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے۔ اور اسی نقطے کی طرف دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں اشارہ کیا گیا، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو پہاڑ خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ پہاڑوں میں اتنا دم نہیں ہے جو آیات قرآنی کا بوجھ اٹھا سکیں۔ یہ طاقت اور یہ طاقت قلب نازنین پیغمبر اسلام میں پائی جاتی ہے۔ جس نے سارے قرآن حکیم کی معنویت، روحانیت اور اس کے سارے حقائق کا بوجھ اٹھا لیا، نزل به الروح الامین علی قلبک، پیغمبر یہ قرآن وہ ہے جس کو روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب اقدس پر اتارا گیا ہے۔ قلب پیغمبر میں وہ طاقت پائی جاتی ہے جو پہاڑوں میں نہیں پائی جاتی۔ اور جب بات آ گئی ہے یہ جملہ کہے بغیر آگے بڑھنا، بات کو ناتمام چھوڑ دینا ہے، قرآن مجید دیکھ رہا تھا کہاں اتنی طاقت پائی جاتی ہے جسے اپنی منزل بنایا جائے۔ پہاڑوں میں اتنا دم نہیں تھا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے تھے، لہٰذا قرآن نے اپنی منزل پہاڑوں کو نہیں قرار دیا۔ قلب پیغمبر میں اتنی طاقت تھی، لہذا قرآن حکیم نے اپنی منزل قلب پیغمبر کو قرار دیا۔ تو عزیزو، جو قرآن اتنا عظیم ہو، جس قرآن کا بوجھ اتنا سنگین ہو کہ پہاڑ نہ اٹھا سکیں، اگر کوئی اٹھا سکے تو قلب پیغمبر اٹھا سکے۔ اگر پیغمبر دنیا سے چلا گیا تو اس قرآن کی منزل کہاں ہے؟ اگر پیغمبر دنیا میں نہ رہ گیا تو حقائق قرآن کن دلوں میں رکھے جائیں گے؟ ان دلوں میں رکھے جائیں جو ذروں سے کمزور ہوں، ان دلوں میں رکھے جائیں جو پہاڑوں سے کمزور ہوں۔ ایسے دل درکار ہیں جن میں اتنی قوت پائی جاتی ہو کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو اپنی دیکھا۔ اور یہ بات میں اپنے جذبات عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو غیر کے فقرے ہیں جو آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں۔ واللہ انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل الجبل عن مکانہ لازالہ، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے گزارش کر لیں کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو یقیناً ہٹا دے گا۔ پہاڑوں کی کوئی طاقت نہیں ہے آل محمد کی طاقت کے بعد۔ یہ تو مولا کائنات نے مقام تفہیم میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دی تھی کہ میری مثال کل جبل لا تحرکہ العواصف ولا تزیلہ القواصف۔ اگر تم نے پہاڑوں کو دیکھا ہے، جھکل آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں آگے بڑھ جاتی ہیں، مگر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اگر تم نے پہاڑوں کے ثبات کو دیکھا ہے اور مجاہد کے ثبات قدم کو نہیں پہچانتے ہو تو آؤ میرے ثبات قدم کو میدان جہاد میں دیکھو۔ میں نے جب میدان جہاد میں قدم جما دیے تو میری مثال کل جبل لا تحرکہ العواصف ولا تزیلہ القواصف، ایسے قدم جما دیے جسے ہوائیں، جھکڑ کی ہوائیں ہلا سکتی ہوں۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو علی کے قدموں میں لفظ پیدا کر سکے۔ میں نہیں جانتا کہ مولا کی مصلحت کیا تھی، کہ اتنی مثالیں ثبات قدم کی ممکن تھی، آخر پہاڑ ہی نے کیا قصور کیا؟ شاید کوئی مصلحت رہی ہو کہ سمجھانا چاہتے ثبات قدم دیکھنا ہے تو ان قدموں کے ثبات کو دیکھو جو پہاڑ کی طرح ثابت ہوں، جن میں جنبے کا پیدا ہو سکے۔ ثبات قدم دیکھنا ہے تو پہاڑوں کو نہ دیکھو، پہاڑوں کے اس کے ثبات قدم کو دیکھو۔ صلوات علی محمد علیہ۔ ساری مخلوقات میں امانت الہی کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، اگر یہ طاقت تھی تو اسی انسان میں۔ یہ ہے پہلی عظمت انسان۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا،
اسی انسان کے لیے سخر لکم اللیل والنہار، ہم نے روز و شب کو تمہارے لیے مسخر کیا، شمس و قمر کو تمہارے لیے بنایا، یہ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی، یہ پوری دنیا تمہارے واسطے پیدا کی، مگر جب انسان کی منزل آئی تو آواز لنفسی، مگر تم کو میں نے اپنے لیے بنایا، تمہارا انتخاب میں نے اپنے لیے کا کتنا فرق ہے اس کائنات میں جس کو انسان کے لیے بنایا گیا ہو اور اس انسان میں جس کو رحمان کے لیے بنایا گیا۔ یہ وہ عظمت بشر ہے جس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی شے نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد اور آگے بڑھنے کے بعد جب یہ منزلیں سامنے آئیں، پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں، آسمان کوئی شے نہیں ہے، زمین کوئی چیز نہیں ہے، شمس و قمر اسی کے لیے مسخر کیے گئے، لیل و نہار کو اسی کا پابند بنایا گیا، ساری کائنات کے ذخیرے زمین کے اندر اسی بشر کے لیے اسی انسان کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو شاید کوئی یہ سوچتا کہ انسان زمین والوں سے اونچا ہوگا، شاید کسی کو خیال پیدا ہوتا کہ زمین کی مخلوقات، زمین کے ذخیرے، زمین کے خزانے انسان کے لیے بنائے گئے تو انسان زمین اور اہل زمین سے بالا تر ہوگا۔ پروردگار نے چاہا کہ دنیا کو یہ سمجھا دے کہ زمین کی کیا اوقات ہے، انسان کے مقابلے میں کوئی آسمان والا بھی نہیں ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو جب آسمان کا سب سے اونچا، جب آسمان کا رہنے والا سب سے بلند تر کسی زمین والے کے ساتھ چلے تو دیکھنا کہ کون فریادی ہے، کون قدم آگے بڑھا رہا ہے، کون یہ کہہ کے ٹھہر جاتا ہے لو دنوت بقدر انمرۃ اللہ طرف، اگر سرنگوش برابر قدم آگے بڑھاؤں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، اور کون ہے جو آسمانوں کے عرش اعظم کی منزلیں طے کر رہا ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مالک نے بشر کو وہ مرتبہ عنایت کیا ہے جو مرتبہ دنیا کی کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ تجربہ آخری دن فقط معراج پیغمبر میں نہیں ہوا، یہ تجربہ پہلے دن ہو گیا۔ آسمان والے درخواست دے دے رہ گئے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح ہم کرتے ہیں، تقدیس ہم کرتے ہیں، سجدے ہمارا شعار ہیں، رکوع ہمارا طریقہ کار ہے، آواز انی عالم ما لا تعلمون، مگر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ تاج خلافت الہی وہ تھا جو کسی ملک مقرب کے سر پر نہیں رکھا گیا، اگر رکھا گیا تو کسی انسان کے سر پر رکھا۔ یہ انسان کتنا عظیم انسان، یہ انسان کتنا شریف انسان، یہ انسان کتنا بلند انسان جس کو مالک نے حامل امانت بنایا، جس کے لیے کائنات کو مسخر کیا، جس کو اپنی ذات کے لیے بنایا، جس کا مقصد حیات اپنی ذات اقدس کو قرار دیا، جس کے سر پر تاج خلافت الہیہ رکھا۔ کتنا عظیم انسان۔ لیکن عزیزو، دیکھنا فقط یہ ہے جو میری گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے، اس انسان کی عظمت کا راز کیا ہے؟ کیا اس انسان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس کے پاس دو حیات، دو پیر ہوتے ہیں، دو آنکھیں، دو کان ہیں، یہ اعضاء و جوارح اس کی عظمت کا راز ہے، یہ گوشت اور پوست کی ہڈیاں یہی اس کی عظمت کا راز ہے۔ یہ تو اگر بازار میں بیچا جائے تو شاید اس جانور کی قیمت انسان سے زیادہ ہوگی۔ اگر انسان کی عظمتوں کا راز یہ جسم ظاہری ہے، اگر انسان کی بلندیوں کا راز یہ گوشت، پوست، یہ سکان، یہ ہڈیاں، یہ سارے اجزاء ہیں، تو شاید اس جانور میں یہ ساری چیزیں انسان سے زیادہ ہوتی ہیں۔ جانور کا گوشت انسان سے زیادہ، جانور کی ہڈیاں انسان سے بڑی، جانور کے جسم میں خون انسان سے زیادہ، جانور کی مادی حیثیت انسان سے زیادہ قوی ہے۔ تو جانوروں کی قدر و قیمت تو انسانوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ کون سی شے تھی جس کے مقابلے میں جانوروں کا کیا ذکر ہے ملک مقرب میں ٹھہر سکا؟ وہ انسان کے اندر کون سا نقطہ ہے، وہ کون سا امتیاز، کون سی خصوصیت ہے جس نے انسان کو ساری مخلوقات سے بالا تر بنا دیا؟ وہ انسان کی جسمانی حیثیت نہیں ہے، وہ انسان کی روحانی حیثیت ہے، وہ انسان کی معنوی حیثیت ہے، وہ انسان کے معارف ہیں، وہ انسان کے فضائل ہیں، وہ انسان کے کمالات ہیں۔ یہی فضائل اور کمالات ہیں جن کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ انہیں ملا دیا جائے تو انسان عظمت انسانی کا مالک ہو جائے، انہیں کو الگ کر دیا جائے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ انسان عظیم ہو تو عرش اعظم تک جانے کے قابل ہو جائے، اور گرے تو اتنا ذلیل ہو جائے کہ جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ یہ انسانی زندگی میں دو پہلو پائے جاتے ہیں، یہی مسئلہ اصل میں اخلاقیات کا ہے جس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اصطلاحات کی دنیا سے الگ، فلسفے کے عالم سے جدا ہو کر اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے
وہ بات جو برابر آپ سنتے رہتے ہیں اس کو آج ایک نئے رخ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو لفظیں آپ سنتے رہے ہیں ان کے معنی بھی میرے بچے سمجھیں اور انہیں یہ اندازہ ہو یہ اخلاق کیا ہے اور اس اخلاق نے انسان کو کن بلندیوں کا مالک بنایا ہے اور انہی کے الگ ہو جانے سے انسان کتنا ذلیل ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی جگہ پر دو طرح کی چیزیں ایک منزل پر جمع ہو جائیں۔ ظاہر یہ میری دعا قبول ہونے والی نہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں دو طرح کی چیزیں ایک منزل پر جمع نہ ہوں۔ ایک آئی وحدت وحدانیت یہ تنہا ذات وحدت، پروردگار کے علاوہ ہر چیز مرکب ہے، ہر چیز میں دو باتیں بہرحال پائی جاتی ہیں، اور جہاں جہاں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی وہاں دونوں اپنا اپنا کام بہرحال کریں گے۔ میں اس کی چند مثالیں گزارش کروں گا اس لیے کہ مسئلہ ذرا دقیق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں، میرے بچے میرے نوجوان اسے محسوس کریں، میری بہنیں میری بیٹیاں اسے پہچانیں، تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں نا یہ الفاظ تو سب سے سنے ہوئے ہیں اور سب کی زبانوں پر صبح و شام آتے ہیں۔ ایک چمڑے کی مشق آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس مشق کو چھوڑ دیجیے، کدھر جائے گی؟ اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی آپ کی ذاتی رائے ہے نہیں؟ یہ چمڑے کی مشق جو آپ کے ہاتھ میں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں ہوا اڑا کے لے جائے گا الگ بات ہے، لیکن اس مشق کو اگر چھوڑ دیں گے تو یہ کہاں جائے گی؟ زمین کی طرف آئے گی۔ کیوں؟ یہ چمڑے کی مادیت کا اثر، مادی ہے، اس مادی مٹیریل کا اثر یہ ہے کہ یہ بہرحال زمین کی طرف آئے گا، چاہے زمین اسے کھینچ رہی ہو یا اس کی اوقات اس کو گرا رہی ہو۔ یہ الگ ایک مسئلہ ہے جس میں میں آپ کو نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال یہی مسئلہ جس کو آپ نے ہاتھ سے چھوڑ دیا یہ کہ زمین پر آ گیا، تھوڑی سی اسی مشق کے اندر ہوا بھر دیجیے اور اس کو تالاب میں، حوض میں، دریا میں، سمندر میں کہیں پانی کے اوپر رکھ دیجیے۔ پھر پانی کے نیچے کیا ہے؟ اس حوض میں پانی ہے، پانی کے نیچے کیا ہے؟ زمین ہی تو ہے۔ پانی فضا میں تو معلق ہوا نہیں، ہوا میں تو کہیں ہو رہا ہے، زمین ہی کے اوپر یہ پانی جمع ہوا ہے، اس پانی کے اوپر یہ مشق رکھی ہوئی ہے جس مشق کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے۔ آپ اسے دبا کے نیچے لے جانا چاہتے ہیں مگر یہ مشق نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی نہ دبانے کی ضرورت تھی، نہ زور لگانے کی ضرورت تھی، نہ طاقت خرچ کرنے کی ضرورت تھی، بس جیسے آپ نے چھوڑا ویسے اس نے زمین کا رخ کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حالات اتنے بدل گئے آپ اسے دبا کے زمین تک لے جانا چاہتے ہیں مگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تباہ انقلاب کیسے آ گیا؟ اس انقلاب کا راز یہ ہے کہ پہلے یہ مشق خالی مشق تھی، یعنی چمڑا ہے، ایک مادہ ہے، مادے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا رخ ہمیشہ خاص کی طرف ہوگا۔ اب اس کے اندر آ گئی ہوا، توجہ کریں، اب اس کے اندر داخل ہو گئی ہوا۔ ہوا زمین کے اوپر رہنے والی چیز نہیں ہے، ہوا بلندیوں پر رہنے والی چیز ہے۔ کہ جس سے آدمی نیچے ہوتا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مکانات نیچے کی منزل میں رہتے ہیں وہ اکثر بیچارے ہواؤں سے محروم رہتے ہیں، مگر دوسری کسی منزل پر ہے خالی سیکورٹی کھول دینے کے لیے کہ اس سے ہوا کی جگہ زمین پر نہیں ہے، ہوا کی جگہ زمین کے باہر ہے، تو ہوا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھینچ کے ادھر لے جائے جہاں اس کی جگہ ہے۔ ابھی وہ اپنے ٹرم پر رہے ہیں، آنے جانے والے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، سلسلہ تو قائم رہے گا۔ ہوا کی جگہ باہر ہے، ہوا خفیف ہے، ہلکی ہے، اگر یہ مادہ بھی ہے تو مادہ انتہائی لطیف ہے، تو لطافت ہوا کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر جائے، چمڑے کی ثقافت کا تقاضا یہ کہ نیچے آئے۔ نتیجے کی مشق میں یہ جنگ شروع ہو گئی، کسی کو تمہارے پیٹ سے چلا نہیں ہے، کسی کو جنگ کی خبر نہیں ہے، مگر یہ ہمارے کام کے اندر جاری ہے، آپ دباتے جا رہے ہیں وہ اوپر چلی جا رہی ہے، ہوا اپنا زور لگا رہی ہے تو اوپر لے جائے، مادہ نیچے لے جانا چاہتا ہے، مگر مشکل کیا ہے کہ جو ہوا اس کے اندر داخل ہو گئی ہے اس ہوا کا پریشر، اس ہوا کا زور، اس ہوا کی طاقت اس چمڑے کی کثافت سے زیادہ ہے۔ اگر چمڑے کی کثافت زیادہ ہوتی تو وہ کھینچ کے لے جاتی، مگر ہوا کو پانی کا سپورٹ مل گیا، زمین کی طاقت کمزور ہو گئی۔ یہی حال گیم کا ہوتا ہے۔ یہ مثال جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ فٹ بال بننے سے پہلے دکان سے خرید کے لیے آئے، وہ چمڑے کا یا پلاسٹک کی چیز ہے،
جو آپ لے آئے ہیں، جیسے آپ نے اس کو توڑا ویسے گر کے زمین پر آ گیا. یا غبارہ، اگر آپ غبارہ خرید کے لائیں، یہ غبارہ نہیں بنا ہے جس کو ہم غبارہ کہتے ہیں. اگر آپ ایک درجن بھی اس کو چھوڑ دیے کہاں گرے گا؟ زمین پر. لیکن ذرا ہوا کھا دی گئی. اب بیچارہ بچہ ڈور اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہے. توجہ کرو، غبارہ ادھر جا رہا ہے، جس کی جگہ کہاں تھی؟ زمین پر. ابھی چھوڑ دیتے زمین پر گرتا. اب وہ ادھر جا رہا ہے اور بچہ غریب زور لگا ہے، ڈور کو کھینچ رہا ہے، دھاگے کو کھینچ رہا ہے. ایک مقابلہ چاہیے. یہاں بچے کی طاقت کمزور پڑی، غبارہ اڑ کے چلا گیا، بچہ دیکھتا رہ گیا. تو کیا غبارے کی جگہ آسمانوں پر ہے؟ اور یہ سوچ لیا، کیا غبارے کی جگہ آسمانوں پر ہے؟ اگر آسمانوں پر کبھی چار ہو جائے گا، کوئی ذریعہ ایسا نکل آئے گا جو غبارے میں ہوا بھری، اس کو دکھا دیجیے. 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ یہیں آ کے گرے گا. جہاں سے اڑ کے گیا ہے پلٹ کے وہیں آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے جو غبارے کی اپنی اوقات وہ کام کرنے لگے گی. وہ درمیان میں ہوا آ گئی ہے. تو جب تک غبارہ کا چمڑا ہے، پلاسٹک ہے، کوئی اور شے ہے، اس کی جگہ یہ زمین ہے. مگر کیونکہ ہوا کی جگہ بلند ہے، جیسے ہوا اس کے اندر شامل ہو گئی، یہ جھگڑا شروع ہو گیا، یہ کشمکش شروع ہو گئی. غبارہ ادھر کھینچنا چاہتا ہے، ہوا ادھر کھینچنے جاتی ہے. جب تک ہوا کا زور چلتا رہے گا وہ اوپر جاتا رہے گا. اگر ہوا نکل جائے گا، اس کا زور ختم ہو جائے، دوبارہ پلٹ کے. توجہ کیا ہے؟ تو جب کسی جگہ پر 2 طرح کی طاقتیں جمع ہوتی ہیں، اب میں دور آپ کو نہیں لے جاؤں گا کہ ایسا نہ ہو کہ غبارے کے ساتھ آپ کا بہت ہو جائے تو میری ساری محنت برباد ہو جائے. بات تو آپ نے پہچانی. جب کسی جگہ پر 2 طرح کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کے مزاج الگ الگ ہیں، ہوا کے مزاج الگ، مادے کا مزاج الگ. جب 2 مزاج والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو کشمکش ضرور ہوگی، چاہے وہ کشمکش کھلے چاہے نہ کھلے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جہاں 4 مومنین بیٹھ گئے وہاں کشمکش شروع ہو گئی. ایک موضوع شروع ہوئی، انشاءاللہ رات میں بحث ہوتی رہے گی. یہ بحث کیوں ہے؟ اس لیے اپنے مزاج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے مزاج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. راستے میں 2 مومنین میں ملاقات ہو گئی. ایک ساتھ مجلس حسین سے بے حد شغف رکھتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں آئیے مجلس 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، باقی چلیں گے. ارے جناب آپ کو نہیں معلوم ہے کل کا ٹکٹ میں بنوا چکا ہوں، مجھے جانا ہے، مجھے مارکیٹنگ کرنا ہے، شاپنگ کرنا ہے. انہیں نہ محرم سے کوئی واسطہ نہیں، محرم کے مطابق ہے. اگر تو مسلمان مومن سے بات ہوگی. اب سڑک پر یہ بحث ہو رہی، کیوں؟ اسی کہ 2 مزاج والے ایک جگہ اکٹھا ہو رہی. یہ کھینچ رہے ہیں فرش آزاد کی طرف، وہ کھینچ رہے ہیں بازار کی طرف. اب جس کی طاقت زیادہ ہوگی، اگر ان کی طاقت زیادہ ہے، یہ مومن ٹھیک ہے وہاں چلا جائے گا بازار میں. جیسے اکثر مومنین کو دیکھا گیا ہے، کبھی پرانے زمانے میں تو خیر وہ حالات ہی رہے گا، شیطان گھروں میں آ گیا ہے، اب کسی کو شیطان کے یہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ورنہ جب مومنی شیطانوں کے گھر مہمان ہوا کرتے تھے، کسی مومن کو مسلمان کو تیرواں ہاتھ سے نکلتے دیکھا، ارے بھائی آپ یہاں کیسے؟ آپ تو مسلمان مومن ہیں، نمازی روزے دار پرہیزگار. چلے حضور میں نہیں آیا، کیا کروں بیچارے ان سے تعلقات ہیں، ابھی دنیا میں رہنا ہے تو تعلقات کو نبھانا ہی ہوگا. وہ کھینچ چلے گئے، ہم چلے گئے. یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ 2 مزاجوں کی کشمکش. وہ دنیا دار تھا ادھر کھینچ رہا تھا، یہ دیندار ادھر کھینچ رہا تھا، مگر دنیا دار کی طاقت زیادہ تھی دیندار کی. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے دیندار کی طاقت زیادہ ہوتی، دنیا دار کی چلا آتا ہے. تو جب 2 ایک جگہ جمع ہوں گی طاقتیں تو یہ کشمکش بہرحال رہے گی. انسانوں میں، جانوروں میں، مادیات میں، ہر جگہ یہ کشمکش رہتی ہے. جب 2 طاقتیں جمع ہو جائیں گی، جہاں تک آپ غور کرتے چلے جائیں گے دنیا کے سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے. ورنہ ایک اکیلے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. جب 2 طاقتیں جمع ہوتی تبھی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. وہ اپنے باپ کے گھر پلی ہیں، وہ اپنے باپ کے گھر پلے ہیں. سمجھ تو گئی آپ؟ ان کی پرورش اپنے ماحول میں ہوئی ہے، ان کی پرورش اپنے ماحول میں ہوئی ہے. رشتے ازدواج میں دونوں میں ایک گھر میں جمع کر دیا. اب صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی کشمکش بہرحال جاری ہے. ان کو چائے کے بغیر چین نہیں ہے، ان کے گھر میں چائے کا رواج نہیں تھا. یہ چائے کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد چائے بن جائے. وہ کہتی ہے جناب آپ سوچیے کہ چائے کا فائدہ کیا ہے، بلا وجہ پیسے کی بربادی، اس میں یہ ہے اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ نقص ہے. بحث جاری. تو 2 طاقتیں ایک جگہ جمع ہو گئی. اب کون جیتے گا کون ہارے گا یہ میں نہ بتاتا ہوں گا، یہ ہر گھر کا حال خود بتائے گا. میں تو صرف مختلف مثالوں سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2 طرح کی طاقتیں ایک مقام پر جمع ہو جائیں گی تو
کشاکش کشمکش یہ بہرحال ہوگی، اس سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، یہ کام ہونے والا ہے۔ اب کون جیتے گا کون ہارے گا یہ بات کا مسئلہ ہے۔ اگر یہاں تک آپ کے ذہن میرے ساتھ چلیں، اب وہ پرانا محاورہ دہرائیے تاکہ آپ اس کے معنی سمجھیں۔ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، سنتے سنتے تھک گئے، برابر آپ بھی تھک گئے ہیں، میں بھی ہر سال یہ لفظ دہرایا کرتا ہوں۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ سب نے سنا ہے انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم ایک روح، مگر ہمیشہ یہی سنتے رہے کہ دو چیزوں سے مل کے بنا، ایک جسم ایک روح، ایک جسم ایک روح، یہی اب جگہ دہرایا گیا۔ مگر کبھی ہم نے اس کشمکش کا غور نہ کیا کہ اس غبارے اور ہوا نے مل کے کیا مصیبت برپا دی۔ غور کریں، انسانی وجود کے اندر کیا قیامت برپا ہو گئی ہے ان دونوں کے جمع ہونے سے، ایک جسم اور ایک روح۔ بظاہر ایک جسم جو دکھائی دیتا ہے، روح جو نظر نہیں آتی ہے، یہ دو چیزیں خدا نے تم لوگوں کو جو بھی ہے کافی بنا دیا ہے، آسان کام ہے۔ آپ اس کشمکش کو پہچانیں جو آج میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو روح ہے اخلاقیات۔ وہ کشمکش کیا ہے؟ ایک یہ جسم، ہڈی، چمڑا، گوشت، خون، یہی تو جسم ہے، مادہ جو اس کو کہہ لیا۔ ایک روح ہے جو اس سے بہرحال تعالیٰ کرے، کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے، جب خدا نے نہیں بتایا تو میں کون بتانے والا۔ یسألونک عن الروح، پیغمبر یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، روح کیا چیز ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ من امر ربی، قل روح من امر ربی، کہیے ایک امر خدا ہے۔ یعنی تم سمجھنے کے قابل ہی نہیں، اس کی حقیقت کو تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہم تمہیں کیا بتائیں؟ زیادہ حضور میرے حبیب آپ یہ سمجھا دیجیے ایک امر خدا ہے۔ جب کبھی امر خدا کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو روح کو خود ہی پہچان لیں گے۔ اب لوگ پریشان ہیں، یہ کیا امر خدا کیا چیز ہے؟ یہ امر ربی کیا ہے؟ بتائیے کیا چیز ہے؟ تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا ہے۔ تو نہ خدا نے بیان کیا نہ پیغمبر نے لوگوں کو بتایا، میں کیا بتاؤں گا روح کیا ہے؟ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ روح بہرحال ایک لطیف شے ہے، ایک روحانی چیز ہے، ایک غیر مادی ہے، ایک مجرد ہے، ایک بالا تر چیز ہے، ایک امر خدا ہے۔ امر خدا کوئی مادہ تو ہے نہیں، حکم خدا کوئی مادہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ تو انسان کے ایک حصے کا نام ہے جسم، مادہ، گوشت پوست، ہڈی چمڑا، ایک حصے کا نام ہے روح، لطیف، غیر مادی، مجرد، پاکیزہ، فضائی، ہوائی، آسمانی، عرشی، خدا جانے یہ کہاں کی چیز ہے، میں نہیں جانتا۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے تو ایک لفظ کر دوں، آپ خود پہچانیے یہ کہاں کی چیز ہے۔ اے فرشتوں، میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، توجہ کرو، میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں۔ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں کو آگاہ کر دیا خدا نے، مٹی سے بشر بننے والا۔ کہاں کی مٹی؟ جہاں مٹی ہے، جہاں مٹی ہے یہیں کی مٹی سے بشر بننے والا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آ گئی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب یہ پیکر آدم تیار ہو جائے اور میں اس میں اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ بات پہچانا، یہ نہیں کہا کہ میں ایک بشر اپنی مٹی سے بنانے جا رہا ہوں، کاش میری بات واضح ہو جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میں ایک انسان اپنی مٹی سے کوئی خاص مٹی ہے جس سے بننے والے نہیں، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، تین سے، تراب سے، مٹی سے، خاک سے۔ یہ تو خاک ہو گئی، مٹی ہو گئی، تراب ہے، تین ہے، لیکن اس کے اندر جو روح شامل کی جائے گی وہ کوئی ہوائی فضائی ہے نہیں ہے، میں روحی، میں اپنی روح کمال اس کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ کہاں یہ مٹی، کہاں یہ مادہ، کہاں یہ خاک جو ہمیشہ قدموں کے نیچے رہنے والی، اور کہاں وہ روح پروردگار جس کو خدا نے اس کے اندر داخل کر دیا۔ اب یہ متوجہ ہیں، میری کوئی مثال یہاں منطبق نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ کوئی مثال ہی ممکن نہیں ہے۔ یعنی جو رشتہ چمڑے اور ہوا میں ہے، جو رشتہ غبارے اور ہوا میں ہے، اس سے کہیں زیادہ دقیق اور لطیف رشتہ اس روح اور جسم میں ہے۔ اس لیے کہ وہ ہوا جو مسجد کے اندر آئی ہے وہ ہوا اتنی لطیف نہیں ہے جتنی روح خدا ہے، وہ ہوا جو غبارے کے اندر آئی وہ اتنی پاکیزہ نہیں ہے جتنی روح خدا ہے۔ تو خدا نے ایک آدم کو بنا دیا،
ایک انسان کو بنا دیا، ایک بشر کو تیار کر دیا، ایک مخلوق ہماری آج تو دنیا میں آ گئی، مگر یہ مخلوق کیا آئی؟ ایک کشمکش کی دنیا آئی، ایک کھینچا تالی کا عالم آیا، ایک معرکہ آیا، ایک جنگ ہو گئی، ایک کاروبار قائم ہو گئی۔ ایک طرف وہ معاشرہ ہے جو ادھر کھینچ رہا ہے، توجہ کر دی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو زحمت کی ہے، اب نتیجوں کو آپ پہچانیں۔ ایک طرف یہ حج کی جملہ گوشت ہے جو انسان کو ادھر کھینچ رہا ہے، اور ایک تو روح خدا، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، روح خدا ہے جو ادھر کھینچ رہی ہے۔ یہ بیچارہ انسان پوری زندگی اسی کشمکش کا شکار رہتا ہے، جس ادھر کھینچتا ہے روح ادھر کھینچتی ہے۔ اب اس وقت کون غالب آئے گا، کیسے غالب آئے گا، یہ تو بعد میں طے ہوگا، مگر یہ معرکہ بہرحال جاری رہے گا۔ متوجہ ہیں آپ؟ اس معرکے کی آخری شکل کیا ہوگی؟ جب روح اور جسم کا معرکہ یوں ہی چلتا رہے گا، روح ایک طرف کھینچ رہی ہے، جسم ایک طرف کھینچ رہا ہے، جب یہ معرکہ ہوگا تو کبھی انسان اعتدال میں، حد سے وسط میں، بیلنس میں رہے گا کہ نہ یہ کامال ہونے پائے، نہ وہ تباہ ہونے پائے، نہ جسم کے تقاضے فنا ہونے پائے، نہ روح کا تقاضا نکلنے پائے۔ یا تو بیلنس قائم کر دے گا اور یا بیلنس نہیں قائم کر پائے گا۔ اگر نہیں قائم کر پائے گا تو کبھی اس کی تباہی، کبھی اس کی بربادی۔ ہو گیا نہیں ہوگا؟ تو میں سے ایک بات تو ہوگی، یا تو بیلنس ہوگا یا بیلنس نہیں ہوگا۔ اگر بیلنس قائم ہو جائے گا زندگی الگ ہوگی، اگر بیلنس قائم نہیں ہوگا تو کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا۔ یہی انسان کی پوری زندگی کا نقشہ ہے یہ۔ اب سب اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ تو انسان میں کیا کیا ہوا؟ ایک روح اور ایک جسم، دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، اور ان تقاضوں کا معرکہ جاری ہے۔ یہ تقاضے کیا کیا ہیں انہیں پہچانیے۔ ہاں، آج مسئلہ انشاءاللہ اگر سے تکلیف ہے، لیکن انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے تو سب اپنی جگہ فیصلہ فری ہوگا، جو بھی جائے گا گھبرائیے گا۔ روح اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جسم اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ کھینچنے کا معنی کیا ہے؟ جسم میں دو چیزیں، جسم دو چیزیں رکھتا ہے، دو چیزیں چاہتا ہے۔ ایک کا نام ہے خواہش، ایک کا نام ہے غضب غصہ۔ جہاں جہاں یہ جسم پایا جاتا ہے یہ دو باتیں ضرور ہوں گی۔ ایک کا نام ہے خواہش، ایک کا نام ہے غیظ و غضب۔ حیا نہیں ہے، جس میں نہ ہو بے حیا ہے، سب میں ہے۔ ہاں، ہم کو غصہ نہیں آتا تو آپ یہ غیرت کیسے نہیں آتا؟ کوئی نامور پہاڑ ڈالے گا غصہ نہیں آئے گا، کوئی خدا کو برا کہے گا غصہ نہیں آئے گا، کوئی نبی کو برا کہے گا غصہ نہیں آئے گا، کوئی ایمان کو برا کہے گا غصہ نہیں آئے گا۔ غصہ نہیں آتا کیا مانی؟ بہت سا شریف والی دنیا میں ایسا ہے جس کو غصہ نہیں آتا۔ یہ تو غضب وہ صفت ہے جو خدا تک پہنچی ہے۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، فاطمہ کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی عیب ہوتا تو یہ صفت پروردگار تک کیسے پہنچ جاتا؟ اور کیا آپ نے تو ہر مخلوق میں خدا نہیں، لیکن ہمارے یہاں جو غضب پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں جو خواہش پائی جاتی ہے، یہ سب معاشی ہے۔ تو ہمارے اس معاشرے میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک کا نام ہے خواہش، ایک کا نام ہے غیظ و غضب۔ خواہش کے کتنے ضروری قسمیں ہیں آپ کو معلوم ہے۔ پیٹ کی خواہش روٹی، پیاس کی خواہش پانی، آنکھ کی خواہش جلوے، کان کی خواہش آوازیں، پیر کی خواہش زمین۔ آپ سب کے خواہش الگ الگ ہے، یہ پورا وجود کچھ نہ کچھ چاہتا یا نہیں چاہتا۔ کون ایسا وجود ہے جو کچھ نہیں چاہتا؟ پیٹ کھانا نہیں مانتا ہے، لباس بدن ہے اور لباس نہیں مانتا ہے۔ یہ تو انسان پورا مجسمہ ہے خواہشات کا۔ اب کتنی خواہشات اور بھی باقی آپ سب جانتے ہیں، ہر چیز کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کا یہ صورت مجسمہ ہے خواہشات کا، اور یہ خواہشات کے پہلو میں ہر جگہ غصہ رکھا ہوا ہے۔ باہر مجھے بھائی کیا کھلائیے، چلے نہیں کھلائیں گے تو دیکھو ساری محنت نہیں تو وہ گزار بھی کریں گے۔ جب آپ کے لگتا ہے کھلائیے، یہ کیا تھا؟ کون بول رہا تھا؟ چائے پلائیے، کون بول رہا تھا؟ بھائی کرنا پلائیں گے، کیا چاہیے؟ آپ کے پاس ختم ہو گئے، اب کون بولنے لگا؟ وہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، انسان کے وجود میں دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلی منزل پر خواہش آتی ہے اور جیسے خواہش پوری نہیں ہوئی کوئی تو غصہ ہے،
بیٹا باپ سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض، عوام علماء سے ناراض، علماء عوام سے ناراض، جس کی خواہش پوری نہ ہو سکی آپ تو چاہتے میں نے نہیں پڑھا، آپ مجھ سے ناراض، جو میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے ناراض. یہ پوری دنیا کا وہی حال ہے. یعنی پہلے مرحلے میں خواہش، اور جیسے ہی خواہش کو ٹھیس لگی ویسے غصے میں وہ اپنا کاروبار شروع کر دیا. اسی لیے سمجھدار نہیں فریاد کی تھی، خیال خاطر احباب چاہیے حسن، اب یہ ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں کو. یہ ٹھیس لگی نہیں کہ غصہ آیا نہیں. دیکھیے آپ نے انسانی زندگی کا کہ انسان کا پورا وجود سراپا خواہش ہے. ہر جزو بدن انسان کا کسی نہ کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، اور ہر خواہش کے پہلو میں ایک غصہ رکھا ہوا ہے، ایک ادب رکھا ہوا ہے. یہ دونوں کاروبار چل رہے اسی جسم کے ساتھ. جب تک یہ جسم آپ کے ساتھ رہے گا یہ کاروبار چلتا رہے گا. خواہش غضب، خواہش غضب، خواہش غضب. میری بات واضح ہو گئی. یہ تو ایک کام ہو گیا. دوسرا ڈپارٹمنٹ روح کا. یہ روح والا ڈپارٹمنٹ جس کا اصلی کاروبار ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے فکر، اس کا نام ہے علم، اس کا نام ہے سمجھنا. ان باتوں کا کوئی تعلق انسان کے ہاتھ پاؤں سے نہیں ہے. ہاتھ پاؤں سلامت ہے جب بھی انسان مفکر ہوگا. ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے جب بھی اس کی فکر میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو فکر کا ڈپارٹمنٹ، سمجھنے کا ڈپارٹمنٹ، علم کا شعبہ، یہ سارے باتیں وہ ہیں جن کو روح نے اپنے حصے میں لے لیا. اور یہ سارا کاروبار خواہش و غضب غصے کا یہ سب جسم کے حوالے کر دیا گیا. یہ دو حصوں میں انسانی وجود تقسیم ہو گیا. روح نے شعبے فکر کو سنبھالا اور مادیت کے شعبے خواہش و غضب کو سنبھالا. یہ پوری انسانی زندگی کی کشمکش کا شکار ہے. توجہ عزیزو، میں نتیجے تک آپ کو لا رہا ہوں. یہ پوری انسانی زندگی انہی مسائل کا شکار ہے جس سے کوئی آدمی کوئی بچا نہیں ہے. یہ اور باتیں ہم نہیں سمجھتے، جاہل ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہی گزر رہی ہے. یہ ٹھیک کچھ نہیں گزر رہا. یہ مشکل ہمیشہ ہے، یہ مارے کا ہمیشہ قائم ہے. تو ایک طرف فکر، ایک طرف خواہش، ایک طرف غضب. توجہ کرنا، ان تینوں کے تین حالات ہیں. ایک بیلنس اور دو شعبے ہیں ڈس بیلنس. جو چیز بیلنس ہو بیٹھتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی آگے بڑھ گئے پیچھے ہٹیں. یہ تو ہوتا ہے. بیلنس کے معنی ہے کہ سیدھے رستے پر ہیں. اگر بیلنس ختم ہو گیا تو یہ آگے بڑھ جائے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا. ہماری ضرورت ہے مہینے میں 1000 درہم کی. 1000 درہم ہم خرچ کریں گے، ہماری زندگی بیلنس میں رہے گی. اگر 4000 ہم نے خرچ بڑھا دیا تو کبھی چندہ، کبھی فاقہ، کبھی قرض، کبھی ادھار، کبھی پریشانی، کبھی الجھن. اور اگر ہم نے کم کر دیا تو نئی پریشانی پیدا ہوگی. پیسے تو بچ گئے، یہ کہتے ہیں بخیل ہیں، وہ کہتے ہیں کنجوس ہیں، وہ کہتے ہیں منحوس ہیں. ہے یا نہیں؟ تو ہر طاقت، جو تین طاقتیں انسان میں، ایک کا نام ہے فکر، ایک کا نام ہے خواہش، ایک کا نام ہے غضب. ان تینوں خواہشات، ان تینوں طاقتوں کے تین حصے ہوں گے. یا بیلنس، اعتدال، حد وسط، اور یہ آگے پیچھے بڑھنے کی عادت. ان تینوں کے نام پہچان لیجیے. ان تینوں کے نام پہچان لیجیے. جب فکر بالکل صحیح راستے پر چلتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے حکمت. یاد کریے بڑی کام آئے گا. جب فکر صحیح راستے پر چلتی ہے تو اس کا نام ہے حکمت. اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. اگر کسی کو حکمت دے دی گئی تو سمجھو خیر کثیر مل گیا. خیر کثیر پیسہ نہیں ہے، وہ تو پھر اور قارون کے پاس ہی رہتا ہے جن کے پاس صحیح فکر نہیں تھی. تو صحیح فکر کا نام ہے حکمت. میں پھر تو رہا ہوں گا تاکہ آپ قدر و قیمت پہچانے. فکر کے صحیح راستے پر چلنے کا نام ہے حکمت. اب اس کی فکر کے بارے میں سوچیں جس کو خدا نے بھیجے گا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ پیغمبر کتاب اور حکمت پڑھانے گیا ہے. نہیں ابھی نہیں بات ہوگی. یہ پیغمبر کتاب اور حکمت پڑھانے گیا ہے. پیغمبر حکمت سیکھنے نہیں آیا، پیغمبر حکمت سکھانے آیا ہے. حکمت سیکھنے والا وہ ہوتا ہے جس کی فکر صحیح راستے پر چلتی ہے. نہیں سوچی آپ نے؟ ابھی جو اگر فکر بہت جائے تو انسان حکمت سیکھنے والا نہیں ہو سکتا، سکھانے والا کیسے ہوگا؟ وہ کتنا بہتا ہوا انسان ہے جو معلم حکمت کے بارے میں یہ سوچے کہ فکر بہت چاہیے. بڑے محمد
راستے پر چلنے کا نام ہے حکمت. اور یہی فکر جب راستے سے ہٹتی ہے تو اگر آگے بڑھ گئی تو وہی حالات پیدا ہوتے ہیں جن کو ہمارے یہاں محاورے میں کہا جاتا ہے آپ کو ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو گئے. بے سمجھدار ہونا کوئی عیب تو نہیں ہے، لیکن جب آدمی حماقت کی باتیں شروع کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے آپ کو ضرورت سے زیادہ قابل ہو گئے ہیں، ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں. یعنی سمجھنے کی کوئی چیز ہے جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں ضرورت سے کم ہو گئی آپ تو بالکل احمق ہیں، بیوقوف ہے، کوئی سمجھتے ہی نہیں. تو فکر کے 3 مرحلے ہو گئے. ایک مرحلہ وہ جو سیدھا راستہ ہے بالکل بیلنس، ایک آگے بڑھ جانے والا جس کو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ سمجھدار، ایک پیچھے رہ جانے والا جس کا نام بیوقوف، احمق، سفیہ، نالائق. فکر کے 3 مرحلے ہوئے. درمیانی مرحلے کا نام کیا ہے؟ حکمت. وہی اجازت دے گا، باقی دو سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب تعلق ہو جائے گا تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے کیا ہو گئے. یہ تو فکر کا حال ہے. اب آئیے خواہشات کی. خواہشات میں بھی کبھی بیلنس ہوگا، کبھی آگے بڑھ جائیں گے، کبھی پیچھے ہٹ جائیں گے. وہاں بھی تینوں حالات پیدا ہوں گے. اگر خواہشات میں بیلنس رہ جائے تو اس بیلنس کا نام ہے عفت. خواہشات میں بیلنس کا نام عفت، یعنی انسان پاک دامن رہے ہر طرف سے، مالیات میں، عزت میں، آبرو میں، ہر اعتبار سے انسان پاک دامن رہے. کسی عفت کا نام ہے خواہش کا بیلنس. کسی عفت کا نام ہے خواہش میں بیلنس. اور اسی خواہش میں اگر آگے بڑھ گیا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ خواہشات میں اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کا مقدس نام ہے لالچی. اب مل رہے ہیں 2000 درہم گزارا ہو رہا ہے، اچھا خاصا خود کھا رہے ہیں، بچے کھا رہے ہیں، مگر فلاں کے پاس ہوائی جہاز ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. فلاں کے پاس انتظار ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. فلاں کے پاس وہ صوفہ دیکھ کے آئے ہیں، فلاں کے پاس وہ زیور دیکھ کے آئی ہیں. یہ مصیبت ہوتی ہے. جہاں سارے اکٹھا ہو جاؤ مصیبت تو ہوگی. اور یہ زمانے کے اجتماعاتی جو ہوتے ہیں ان کا جو بچہ ہم سے اچھا ہے، ان کا کپڑا ہم سے اچھا ہے، ان کا برقع ہم سے اچھا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس کا نام کیا ہے؟ لالچ. نہ غریب شوہر کی آمدنی دیکھی، نہ ماں باپ کے حالات دیکھے، نہ اپنی زندگی دیکھی، نہ اپنی ضروریات کو دیکھا، مگر باہر اپنی ضرورت سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کا نام ہوتا ہے لالچ. جو خواہش حد سے آگے بڑھتی ہے تو انسان منزل حرص میں، منزل طمع میں، لالچ کی منزل میں آ جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پیچھے آ جاتا ہے، کسی کا نام ہو جاتا ہے بخل. یہ 3 قسمیں یاد ہو گئی. تو درمیانی حیثیت کا نام ہے عفت، فکر کے اعتدال کا نام حکمت، خواہشات کے اعتدال کا نام عفت. اب آئیے قوت غضب. منصب کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر نہ ہو تو آدمی بے غیرت ہے، مگر اس کا بھی ایک اعتدال ہوگا، کبھی آگے پیچھے ہٹ جائیں گے. اس کے اعتدال کا نام ہے شجاعت. غیظ و غضب کے اعتدال کا نام ہے شجاعت، اور غیظ و غضب کے حد سے آگے بڑھ جانے کا نام ہے عربی زبان میں تحور، یعنی طاقت کا بے جا استعمال. ہماری سادہ زبان میں اس کا نام ہے طاقت کا بے جا استعمال. طاقت کا صحیح استعمال شجاعت، طاقت کا بے جا استعمال تحور، طاقت کا استعمال نہ کرنا ضرورت کے بعد بھی اس کا نام ہے بزدلی. جنہوں نام آپ نے آگے اب میں لفظ یاد دلاؤں جو اہل ادب ہیں، اہل زبان ہیں، وہ جلدی پہچانیں گے. انیس مرحوم نے جب جناب حر کے حال کا مرثیہ لکھا، توجہ ہے، جب جناب حر کے حال کا مرثیہ لکھا تو حر کی زندگی کے 2 ہیں. ایک وہ لوگ جو لشکری ابن زیاد میں، لشکری یزید، جو گھر کے سپاہی، گھر کے نوکر، ادھر کے ملازم. ایک وہ لوگ ہیں جو صبح آسو آتے آتے خدمت حسین میں آ گئے. دونوں میں فرق آ گیا. اس وقت بھی 1000 کے صفر سالار تھے، طاقت ہوتی تھی، کمزور نہیں تھے. امام حسین نے کوئی سردار لشکر نہیں بنا دیا، سردار لشکر بھائی تھا. طاقت تھی، ہمت تھی، قوت تھی، زور بازو ساتھ رہے تھے، سب کچھ تھا. مگر ایک بات نہیں تھی کہ خدمت حسین میں نہیں آئے. لہٰذا انیس کے جب حر کی تاریخ شروع کی کہ خدا بارش میدان تحول تھا حر. حالانکہ جو اہل فن ہے وہ جانتے ہیں کہ شجاعت اور تحول میں الفاظ کا کوئی فرق نہیں ہے. جو وزن ہے شجاعت کا وہی وزن ہے تحول کا. حروف کا فرق ہے، لیکن شجاعت کے اور تحول کے وزن میں کوئی فرق نہیں ہے. تو انیس کو کیا تکلیف تھی؟ کیوں نہ کہہ دیا تو خدا فارس سے میدان شجاعت کا ہو. اس کے بعد دوسرے قاضی شجاعت، فصاحت، بلاغت، امامت، نبوت، ولایت، قیادت جو کہتے تھے
کافیوں کی کوئی کمی نہیں، مگر کیسے کہیں جو ساری سے میدان شجاعت ہے، علی السلام کے معنی بجائیں، کیسے کہتے ہیں کہ وہ میدان شجاعت کا شہسوار ہے، کیسے کہیں لشکر نجات میں، کیسے کہیں لشکر یزید میں، ادھر کا نوکر ہے، ادھر کا سپاہی ہے، ادھر کے سپاہی میں تحفظ ہو سکتا ہے، شجاعت بھی ہو سکتی ہے، شجاعت قوت غضب کے بیلنس کا نام ہے، اگر بیلنس ہوتا تو ادھر ہوتا تو ابھی محترم میں جو گزارش کر رہا تھا کہ فکر اگر بیلنس رہے تو اس کا نام ہوگا حکمت، اگر آہد بیلنس کے اندر رہے تو اس کا نام ہوگا عفت، اگر قوت غضب بیلنس میں رہے اعتدال کی حد میں رہے تو اس کا نام ہوگا شجاعت۔ تو تین شعبے انسانی زندگی کے ہیں اور تینوں شعبوں کے تین حدیں ہیں، ایک درمیانی حد ہے، ایک آگے بڑھ جانے والی، ایک پیچھے ہٹ جانے والی۔ فکر کی درمیانی حد کا نام ہے حکمت، یہ میں دوہراؤں گا تاکہ میرے بچوں کو بات یاد ہو جائے۔ فکر کی درمیانی حد کا نام ہے حکمت، خواہش کی درمیانی حد کا نام ہے عفت، طاقت اور غضب کی درمیانی حد کا نام ہے شجاعت، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے عدالت۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام عدالت۔ یہ جو آپ سنتے ہیں امام جماعت میں عدالت چاہیے، قاضی صاحب کو عادل ہونا چاہیے، گواہ صاحب کو عادل ہونا چاہیے، اس کے معنی کیا ہے کہ نہ فکر حکمت سے الگ ہونے پائے، نہ خواہش عفت سے الگ ہونے پائے، نہ غضب شجاعت سے الگ ہونے پائے۔ اگر تینوں کا بیلنس برقرار رہے تو اس کا نام ہوگا عدالت۔ اب ایک لفظ کی قیمت پہچانیے گا، جو انسان تینوں میں بیلنس پیدا کر لے اس کو کہا جائے گا عادل، اور جس کو بیلنس دنیا میں بھیجا گیا اس کا نام ہے معصوم۔ صلوات پڑھے محمد علی۔ عزیزان محترم، میں بات کو مختصر کر کے تمام کر دینا چاہتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ تفصیلات کے ذیل میں آپ کو خود ہی معلوم ہو جائیں گی۔ تو انسانی زندگی مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک روح اور ایک جسم، اور دونوں کی کشمکش برابر جاری رہتی ہے۔ روح خیز کے بلندیوں میں لے جانا چاہتی ہے، جسم خیز کے پستیوں میں لانا چاہتا ہے۔ یہ مالک کا انسانی حیات میں یوں ہی قائم رہے گا، اور انسان کے پاس جتنی طاقتیں پائی جاتی ہیں، ہر طاقت کا ایک حد وسط ہے، درمیانی راستہ، ایک آگے بڑھ جانے والا، ایک پیچھے ہٹ جانے والا۔ لہذا ہر انسان کے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تینوں مرحلوں پر درمیانی راستے میں رہے، آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ باقی جلدی متوجہ ہوتا ہے، میں زیادہ وقت نہیں رکھتا ہوں۔ انسان کی انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر فکر آئے تو حکمت کے راستے پر چلے، توجہ کرو، فکر آئے تو حکمت کے راستے پر چلے، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے رہ جائے۔ اگر انسان میں خواہش ہے تو درمیانی راستے پر چلے، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے رہ جائے۔ اگر انسان میں قوت غضب ہے تو درمیانی راستے پر ہے، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے آگے۔ یہی تقاضا انسانیت ہے۔ حد سے آگے بڑھ جائے تو انسان نہیں، حد سے پیچھے رہ جائے تو انسان نہیں۔ اور انہیں تینوں کے بیلنس کا نام ہے اخلاق۔ توجہ کریں، عدالت اور اخلاق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عدالت اور اخلاق ایک چیز ہے، جس کو عدالت کہتے ہیں در حقیقت وہی اخلاق ہے کہ فکر کا بیلنس بھی رہے، خواہش کا بیلنس بھی رہے، غضب کا بیلنس بھی رہے، آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ بس ذرا آگے پیچھے ہونے کا خیال پیدا ہوا اور زندگی میں وہیں سے تباہی شروع ہوتی ہے، وہیں سے بربادی آتی ہے۔ میں نے لفظ بھیجا نہیں کہا، آپ نے غور نہیں فرمایا، وہ ساتھی معاف، میں پھر دوہراؤں گا، ذرا آگے پیچھے انسان نقطۂ اعتدال سے ہوا اور وہیں سے تباہی شروع ہوتی ہے۔ نبی سے دیتا اس نقطے کا کون پہچانے گا کہ نقطۂ اعتدال سے آگے جاؤ تو بربادی، نقطۂ اعتدال سے پیچھے رہ جاؤ تو بربادی۔ اسی لیے حضور نے جب اعتدال کے نقطۂ اعتدال کو پہچانوانا چاہا، جب صراط مستقیم سیدھے راستے کو پہچانوانا چاہا تو فرمایا جو آگے بڑھ گئے یہ پیچھے رہو، پہچانے والی غلام کے نقطۂ اعتدال کا
کا نام ہے علی، اسلام کے خط مستقیم کا نام ہے علی، اسلام کے صراط مستقیم کا نام ہے علی، اسلام کو اس مرکز و محور کا نام ہے علی، جس کے آگے بڑھ جاؤ تو تباہی ہے، پیچھے رہ جاؤ تو برباد۔ اسلام میں یہ تعلیم خبردار ان سے آگے نہ بڑھ جانا، اور اس لفظ کو یاد رکھیے گا، اور پیچھے بھی نہ رہ جانا، پیچھے رہنا، پیچھے رہ نہ جانا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس کو ہم نے نمونہ عمل، نمونہ کردار بنا دیا، تمہیں اس کے پیچھے رہنا ہے، مگر پیچھے ہی رہنا ہے، کہیں پیچھے رہ نہ جاؤ کہ یہاں بھی تباہی، یہاں بھی بربادی ہے۔ اب دھوپ ہو، گرمی ہو، قیامت ہو، تپش ہو، مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، مگر بہرحال جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے آنا پڑے گا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ لوگ پہچان لیں اس نقطۂ اعتدال کو، اس نقطۂ اعتدال کو جو اسلام کا نقطۂ اعتدال ہے، جو فکر بشر کا نقطۂ اعتدال ہے، جو مجسمہ اخلاق ہے، جو مجسمہ عدالت الہیہ۔ اگر عدالت اسلامی کو دیکھنا ہے تو کردار علی کو دیکھو، اگر اخلاق اسلامی کو دیکھنا ہے تو کردار علی کو دیکھو، اگر صراط مستقیم کو پہچاننا ہے تو علی کی زندگی کو دیکھو، اسلام کے خط مستقیم کو دیکھنا ہے تو سیرت علی بن ابی طالب کو دیکھو۔ اسی لیے فرزند رسول نے بھی یہی کہا، جب فرزند رسول فرزند علی کے سامنے مسئلہ بیعت آیا تو امام حسین نے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے نفس کو دو چیزوں کے درمیان پا رہا ہوں، بین الذلت والذلہ۔ اب صورتحال وہ ہو گئی، اب مسئلہ اس مرحلے پر آ گیا ہے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، یا میں مقابلے پر تلوار کھینچ کے آ جاؤں یا ذلت برداشت کروں۔ ہیہات من الذلہ، میں ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ موت فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ ان فقرات پر اب غور کریں امام حسین کے، یہ فقرات بڑی اہمیت رکھتی ہیں حدیثوں۔ میں اپنے نفس کو دو چیزوں کے درمیان پا رہا ہوں، یا مقابلے کے لیے تلوار کھینچ کے آ جاؤں اور یا ذلت برداشت کروں۔ ہیہات من الذلہ، میں ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حسین کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ دنیا کوئی پوچھے فرزند رسول آپ ذلت کو کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ اگر ذلت برداشت کرنے میں جان بچ جاتی ہے، گھر بچ جاتا ہے، گھر والے بچ جاتے ہیں، تو تلوار چلانا، مقابلہ کرنا، قتل ہو جانا، جان دے دینا اس سے بہتر ہی ہے کہ ذلت کو برداشت کر لیا جائے۔ اور میں کیسے برداشت ہوں؟ یا بندہ ہوگا، یہ ذلت وہ ہے جس کو خدا برداشت نہیں، ورسولہ، یہ ذلت وہ ہے جس کو رسول برداشت نہیں کرتا، والمومنون، اور کوئی صاحب ایمان بھی اس ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ یعنی حسین انکار بیعت کر کے ہر نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میں وہ طریقہ کار اختیار کر رہا ہوں جو اللہ کا طریقہ ہے، جو پیغمبر کا طریقہ ہے، جو صاحب ایمان کا طریقہ ہے۔ اس ذلت کو باطل کے سامنے جھک جانا، یہ ذلت وہ ہے جس کو نہ خدا برداشت کرے گا، نہ رسول برداشت کرے گا، نہ صاحبان ایمان برداشت کریں گے۔ ابھی تک تو عقیدے کی بات ہو رہی ہے، توجہ کرو۔ یہ ذلت میں کیسے برداشت کروں؟ میرے بات کو خدا اسے برداشت نہیں کر سکتا، رسول پسند نہیں کرے گا، صاحبان ایمان پسند نہیں کریں گے کہ میں ذلت کو گوارا کروں۔ اور تنہا یہی نہیں ہے، وہ حجور طابت، وہ گودیاں برداشت نہیں کر سکتی جن باقیہ گودیوں میں پڑا ہوں۔ عجب فقرہ فرزند رسول نے فرمایا، نہ میرا خدا اس بات کو پسند کرے گا کہ میں باطل کے سامنے جھک جاؤں، نہ میرا پیغمبر پسند کرے گا، نہ کوئی صاحب ایمان اس کو گوارا کرے گا، نہ وہ گودیاں گوارا کرے گی۔ ان گودیوں میں نے پلا نفوس ابیہ، نہ وہ نفوس برداشت کریں گے جو ذلت کا انکار کرنے والے ہیں، نہ وہ افراد برداشت کریں گے جو دنیا میں نیک نام ہیں، صاحبان حیثیت ہیں، جو صاحبان کرامت ہیں۔ یعنی میرے شجرے میں، میرے نسب میں، میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ذلت کو برداشت کرے۔ یہ میرے عقیدے کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں، یہ پیغمبر کی نیابت کا تقاضا ہے میں انکار بیعت کروں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں، یہ آغوش فاطمہ کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں،
یہ نفس علی کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں، یہ میرے آباء و اجداد کی سیرت کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں۔ کوئی شریف انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ یہ تو حسین کا اعلان تھا۔ اب آئیے قاتل کا اعلان سنیں، ظالم دشمن خون کا پیاسا، وہ کیا کہتا ہے جب امام حسین کی آخری گفتگو تمام ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ فرزند رسول بیعت یزید نہ کریں گے، جان دے دیں گے، گھر لٹا دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر بیعت یزید نہ کریں گے، تو ابن سعد نے اپنے حاکم کو پیغام بھیجا یزید کو۔ ابن زیاد کی ہوشیار ہو جائے، یزید کی باخبر ہو جائے، ابن سعد اپنے حاکم کو اطلاع کر رہا ہے ان الحسین لا یبایع۔ ساری کوشش، ساری محنت، ساری گفتگو، ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے۔ سنیے اس فقرے کو اور پہچانیے، حسین بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بین نفس ابی بین جنبین، اس لیے کہ حسین کے پہلو کے اندر علی کا دل ہے۔ یہ کوئی چاہنے والا نہیں کہہ رہا ہے، یہ فرزند رسول کا اپنا اعلان نہیں ہے، یہ دشمن قاتل خون کا پیاسا وہ کہہ رہا حسین بیعت نہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے۔ میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کاش آج کا کوئی مورخ ہوتا تو ابن سعد کو سمجھاتا یہ کیا کہہ رہا ہے، اور کاش ابن زیاد یا یزید کے پاس 20ویں صدی کی عقل ہوتی تو فوراً پیغام دیتا۔ اگر ان کے پہلو میں علی کا دل ہے تو انہیں بیعت کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ نہیں غور کر رہا ہوں، میں نے کیا کرنا بات تمام کر چکا۔ ابن زیاد کو یزید کو فوراً کہہ دیا ہے مت نادان نہ سمجھ، تیری عقل میں اتنی بات نہیں آتی ہے، اگر ان کے پہلو میں علی ہی کا دل ہے تب تو یہ فوراً بیعت کرنے تیار ہو جائیں گے، انہیں کیا پریشانی ہے۔ مگر ظالم کا یہ کہنا کہ یہ بیعت نہ کریں گے، اس سے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے، یہ تنہا حسین کے کردار کا اعلان نہیں ہے، یہ حسین کے بزرگوں کے کردار کا اعلان ہے۔ اندھے باغی دیکھ لے، پہلی تاریخ سن لے، اگر حسین کے باپ نے کسی کی بیعت کی ہوتی تو آج حسین بیعت کے لیے تیار ہو جاتے، مگر یہ بیعت نہ کریں گے۔ یہ بیعت نہ کریں گے اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ یہی فرزند رسول نے اعلان کیا تھا، وہ گودیاں گوارا نہ کریں گے، وہ اخلاق اور عام برداشت نہ کریں گے کہ میں ظالم کے سامنے، باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ حسین مجسمہ اخلاق پیغمبر ہیں، حسین نمونہ عدالت اسلامیہ ہیں، حسین وارث پیغمبر ہیں، حسین وارث علی بن ابی طالب ہیں، لہذا حسین چاہتے ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے اس خط مستقیم کو پہچنوا دیا جائے جس سے آگے بڑھ جانے والے بھی گمراہ ہوتے رہیں گے، جس سے پیچھے ہٹ جانے والے بھی تباہ و برباد ہوتے رہیں گے۔ یہی کام زندگی بھر پیغمبر نے انجام دیا، یہی کام اپنی پوری زندگی میں مولا کائنات نے آخری سانس تک انجام دیا، اور یہی کام اب حسین بن علی انجام دینا چاہتے ہیں۔ وطن چھوڑتا ہے تو چھوٹ جائے، مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو میں مصائب کو برداشت کر لوں گا۔ اللہ مدینے رسول میں رہنے والا، قبر پیغمبر کا مجاہد، گھر سے باہر آئے تو کبھی نانا کی قبر پر آ گئے، کبھی بھائی کی لحد پر آ گئے، کبھی ماں کی قبر کے سرحانے آ گئے۔ جس کو اتنا سامان اطمینان نصیب ہو، جس کو اتنا سامان سکون نصیب ہو، جس کو اتنا سامان فرحت قلب نصیب ہو، ایک دن وہ آئے کہ اس سے نانا کی قبر بھی چھوٹ جائے، اس سے ماں کا مزار بھی چھوٹ جائے، اس سے بزرگوں کا وطن بھی چھوٹ جائے، اور اس کے بعد فقط اتنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے دنیا میں کوئی جائے امان نہ رہ جائے۔ محرم کی دوسری رات ایسے موقع پر عام طور سے اس منظر کا اور اس منزل کا تذکرہ کیا جاتا ہے جب فرزند رسول نے وطن چھوڑنے کے بعد سرزمین کربلا پر قدم رکھا۔ کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا، کہاں مدینے پیغمبر، کہاں خاک کربلا، کہاں نانا کا جوار، کہاں صحرا گیا وہ کہاں محض لہر، کہاں یہ میدان،
مگر حسین ابن علی دین کی راہ میں جو قربانی دینے کے لیے آئے تو اس منزل پر آئے جس منزل پر کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی ٹھہرے، کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی قیام کرے، اس لیے کہ دنیا میں اس زمین کو بستی نہیں پسند ہے۔ مولا کائنات اسی کے مارکے کے بعد پلٹ رہے ہیں جب علی کا گزر اس سرزمین سے ہوا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا ایک مقام پر ٹھہر گئے، آپ کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سرزمین کی پوری تاریخ عزیز و وقت نہیں رہ گیا، ورنہ میں تاریخ کربلا آپ کے سامنے کہتا اگر آپ مذہبی تاریخ پڑھیں گے تو آدم کی تاریخ میں ذکر زمین کربلا، نوح کی تاریخ میں ذکر زمین کربلا ہے، اسماعیل کی تاریخ میں ذکر زمین کربلا ہے، اور ہر منزل پر جب کوئی نبی خدا اس منزل سے گزرا اور پریشانی پیدا ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی خدایا اس زمین پر آنے کے بعد دل کیوں لرز رہا ہے، اس زمین پر آنے کے بعد یہ مصیبت کیوں آئی، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم یہ سرزمین مصیبتوں کی سرزمین ہے، یہ زمین بلاؤ کی سرزمین ہے۔ ابھی ایک آخری مصیبت باقی رہ گئی ہے کہ آخری پیغمبر کا نواسا اس سرزمین کربلا پر 3 دن کا پیاسا نہیں کیا جائے گا۔ اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے جب مولا کائنات اس منزل پر آئے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ حیرت زدہ ہیں، ابھی تو علی راستہ طے کر رہے تھے، یہ اچانک اس خاک پر کیوں بیٹھتے، اگر بیٹھ گئے تو آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کی زبان سے 3 ذکرے سنے گئے، فرمایا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، میرے حسین صبر کرنا، میرے حسین صبر کرنا، میرے حسین صبر کرنا۔ کون جانتا تھا یہ علی کیا کہہ رہے ہیں، کسے معلوم تھا یہ صبر کی تلقین آج کیوں ہو رہی ہے، اس لیے علی کی نگاہ کے سامنے وہ سارا منظر ہے جب علی کا لال لڑکے آدھا میں گرا ہوگا۔ اے عزیزو، جب واقعے سے 20 سال پہلے اتنے زمانے پہلے علی نے خاک کربلا کو دیکھا اور بے قرار ہو گئے، تو جب صحرائے کربلا میں عالم قدس سے علی نے اپنے لال کو دیکھا ہوگا، 30,000 کا لڑکا کر دیا یہ صحرا کا لال۔ جب علی نے اس منظر کو دیکھا ہوگا تو کبھی جوان دیکھا باپ سے اونٹ پانی مانگ رہا ہے، کیا علی طرف سے صحرائے کربلا میں آ جاتے، کبھی والی اکبر نے کہا بابا آپ نے بنائیے کبھی زیادہ آتے حضرت اللہ خدا کو کسی غم میں لائے سوائے غم آل محمد آخری ذکرہ، ایسی بلا کی سرزمین، ایسی مصیبتوں کی سرزمین کہ حسین کا قافلہ اس زمین پر پہنچا، قافلے کو روک دیا، اس سے حسین اپنی منزل شہادت کو پہچانتے ہیں۔ ابھی ان میں سلفا کو بتا کے آئے ہیں، ابھی ابن عباس کو سمجھا کے آئے ہیں، حسین ٹھہر گئے، لوگوں نے آ کر روکا قافلے کو، یہاں قیام نہ کریں، یہ جگہ اچھی جگہ نہیں، یہ جگہ یہاں سے خدا گزرا پریشانی مبتلا ہوا، آپ یہاں قیام فرمائیں، آپ یہاں نہ ٹھہریں، کیا مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، بتاؤ یہ زمین ہے کون سی زمین، لوگ اس لفظ سے خبر رکھتے، اس نام کو کوئی کہنا نہیں چاہتا ہے، اسے غازیہ کہا جاتا ہے، پر میں حل رہا اس منا کر کیا کوئی اور نام بھی ہے، کہاں اسے مہنوا بھی کہتے ہیں، اور کوئی نام ہے ایسے شخص خوراک بھی کہتے ہیں، حسین کا سوال کرتا ہے اور کوئی نام، اور کوئی نام، ارے مجھے کیا سمجھا رہے ہو، میں اپنی منزل سمجھ کے یہاں ٹھہرا ہوں، اور کوئی نام گھبرا کے کسی نے کہہ دیا یہ کالو رہا کربلا، بس ابھی 2-3 جملے ایمان حسین کے اور مجلس میں نے تمام کر لی، جیسے کسی نے کہا اسے کربلا کہا جاتا، حسین پہلے آپ یہی آپ کو کر دن کو بناؤ، یہ کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے، بس میرے جانے والوں سے ہونا محت کو رہا دینا، ہمارا قافلہ یہی رہے گا، سلو تین دولہ برداشت کر سکو گے، یہ آپ کے مولا کی ذکر ہونا محت کو رہا دینا، سامان اتارو آگے بٹھاؤ،
بس منزل تمام ہو گئی، سفر ختم ہو گیا، یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ہاں ہونا پشپ کو دماغ ہونا، ارے یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ سن لو عزیزو، اور میری بہنیں بھی سنیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اور کیا فرمایا؟ ہاں ہونا خود بہت فال ہونا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تباہ کیے جائیں گے۔ ہاں ہونا یوسفا ہری ہونا، یہی وہ جگہ ہے جہاں سیدانیاں چلائی جائے گی۔ اور جب سید اپنی بھیا آپ مارے جائیں گے، ارے میرے بعد تمہیں ایسی بنایا جائے گا، خوب اور شام کے بازار تماشائیوں کا مجمع۔ منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون الهی بحق الزہراء وابیها وبعدها وبنیها۔ بارہا جملہ مومنین کو ہمارے صالحات کی توفیق عنایت، جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ان حج و زیارات کو مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا